الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. ومرض هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضل مقام محمود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول بالله رب العالمين وبالإسلام دينا بمحمد الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ تیرواں پارہ سورہ ابراہیم کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ آیات جن پر خطبات جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوئی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور پھر کمزور اپنے طاقتور جن کے پیچھے چل کر وہ گمراہ ہوئے ان پر ملامتیں کریں گے، اور وہ ان کو بتلائیں گے کہ نہ وہ خود ہدایت یافتہ تھے اور نہ آگے لوگوں کو ہدایت پر رکھ سکے۔ اور جہنم میں یہ سب مل کر جب شیطان پر ملامتیں اور لعنتیں کریں گے تو وہ آگے سے کہے گا کہ آج مجھ پر لعنتیں مت بھیجو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، اللہ نے تم سے مبنی بر حق وعدہ کیا اور میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے، میں نے تو ایک دعوت دی تھی جس کو تم نے قبول کر لیا، آج تمہاری چیخ و پکار کو میں نہیں پہنچ سکتا، میری فریاد رسی کو تم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اب تو ہمارا یہیں پر رہنا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر عام طور پر ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے وہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے، جس جگہ کفار کا نافرمانوں کا تذکرہ آتا ہے اس کے بالمقابل اہل ایمان کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو چونکہ فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے، اس میں نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ تو بدکاروں کا اور کافروں کا انجام تو بیان ہو گیا، اب فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور اس میں ان کا آپس میں ایک دوسرے کو خوش آمدید کہنے کا، استقبال کرنے کا جملہ سلام ہوگا۔ کفار چیخ و پکار میں ہیں، جھگڑے میں ہیں، تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں، اور اس کے مقابل ایمان اور عمل صالح کرنے والے نعمتوں والے باغات میں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جہاں کا رہنا ہمیشگی والا ہے، اور کسی کو خالدین فیہا کے اوپر
متعجب نہیں ہونا چاہیے، حیران نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کے اذن سے ہو کہ جنت کی زندگی نہ ختم ہونے والی اور ہمیشہ نعمتوں کی، اور ایسی شاندار جس میں ہر شخص دوسرے کے لیے سراپا سلامتی ہوگا۔ جنتیوں کے دل ہر قسم کے کدورت، ہر قسم کی تنگی اور بغض سے پاک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک شخص کے دل کے مانند کر دے گا، جس طرح ہر بندہ اپنے بارے میں بہت زیادہ مخلص ہوتا ہے، ہر خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس طرح جنتی ایک دوسرے کے لیے بالکل سلامتی کا پیکر بن جائے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس کا تحیہ، زندگی کی دعا، آپس کی میل جول کے وقت ابتدائی کلمات وہ کیا ہوں گے؟ السلام علیکم۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دنیا کے اندر بھی عطا کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑی معمولی سمجھے جانے والی نیکیوں کی طرف بہت توجہ دلائی ہے، ان میں سے ایک سلام کو عام کرنا بھی ہے۔ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ اور آپ نے مدینہ طیبہ میں تشریف لا کر سب سے پہلے جو خطاب فرمایا تھا اس میں بھی یہی بات فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اطعموا الطعام وصلوا الارحام افشوا السلام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لوگوں کھانا کھلایا کرو، رشتہ داری کو جوڑو، سلام کو عام کرو، اور رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا سلام کو عام کرنا یہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب۔ اس لیے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو۔ اس لیے سلام کو عام کرے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت خیر سگالی کے جو جملے اور کلمات ہیں، ان میں دنیا کے اندر رائج دیگر کلمات کے مقابلے میں سلام بہت زیادہ خیر والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا طرز عمل ہے، اہل جنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس ایک جملے میں کتنی نیکیاں ہیں کہ السلام علیکم کہنے والا 10 نیکیاں پا رہا ہے، ساتھ ورحمت اللہ کا اضافہ کرنے والا مزید 10 پا رہا ہے، وبرکاتہ کا اضافہ کرنے والا مزید 10 پا رہا۔ ہم اپنی زندگی میں دن میں متعدد لوگوں سے ملتے، فون پر متعدد لوگوں سے بات کرتے، یہ درجنوں کے حساب سے غیر محسوس انداز میں حاصل کی جانے والی نیکیاں کل قیامت کو انسان کے لیے بہت بڑا فرق لے کر آئیں گی۔ اس لیے اس جانب توجہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جنتیوں کا آپس میں تحیہ بھی سلام ہوگا، اور مفسرین کرام نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے کہ صرف جنتیوں کا آپس میں نہیں، بلکہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے جا بجا جو فرشتے موجود ہیں وہ بھی ان کو سلام کہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سے جب بھی ان کا ہم کلام ہوں گے یا ملاقات ہوگی، اللہ اپنے بندوں کو بھی سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے جن کو جنت میں ہر سو سلام کی اور سلامتی کی یہ دعائیں نصیب ہوں گی۔ اب دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے ان دونوں طرز عمل کا مزید ایک مقارنہ، ایک کمپیریزن بیان کر دیا ہے، تاکہ
سمجھنے والوں کے لیے بات اور واضح ہو جائے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا آپ نے دیکھا کس طرح سے اللہ مثال بیان فرماتے ہیں؟ کس چیز کی؟ کلمۃ طیبہ، ایک پاکیزہ کلمے کی۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک بڑے ہی پاکیزہ درخت کی مانند۔ یعنی پاکیزہ کلمہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے۔ اور پاکیزہ درخت کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین کے اندر بڑی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف بلند و بالا ہیں، اور تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے سارا وقت پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ اس طرح سے مثالیں بیان فرماتے ہیں، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اس کے مقابل فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث کلمے کی مثال کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک بیکار خبیث درخت کی سی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہے، یعنی اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، ہوا چلے تو اکھڑ جائے، کوئی بچہ بھی آ کر اس کو ایسے ہاتھ سے زمین سے کھینچے تو وہ باہر نکل آئے۔ ما لها من قرار، اس کا کوئی استقرار نہیں، کوئی قرار نہیں کہ وہ زمین کے اندر پختہ ہو سکے۔ تو یہ دو مثالیں، یعنی ایک مثال جس کے اندر دو چیزوں کا کمپیریزن کیا گیا۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں بہت کچھ بیان کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ توحید کی اساس ہے، اور اس کے اندر دو باتیں واضح ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے، کوئی معبود نہیں یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے۔ تو جس بندے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے، اس کی مثال پاکیزہ درخت کی سی ہے۔ اور یہ کلمہ ایسا شاندار کلمہ ہے، توحید کی سمجھ ایسی شاندار معرفت ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کو جوڑتی، اور پھر اس کے ثمرات کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو کر اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جس طرح ایک بہت بہترین درخت اللہ کے حکم سے سارا وقت پھل دیتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کلمہ طیبہ انسان کے لیے ہر جگہ خیر لے کر آتا ہے اور اس کو ثمرات سے منور کرتا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مل جانا یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت، اور یقینی طور پر قیامت کے روز انسان کی کامیابی اس کی بنیاد اور اساس یہ کلمہ طیبہ ہی۔ اور اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ یہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنا، کفر کے اوپر رہنا، یا بظاہر کلمہ پڑھنا لیکن نفاق کے ساتھ پڑھنا، اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے بظاہر دیکھنے کو تو ایک پودا نظر آ رہا ہے لیکن اجتثت من فوق الارض، یہ جو پودا کمزور سا دیکھنے کو زمین پر اگا ہوا نظر آتا ہے، ایک ہوا چلتی ہے دنیا کی کسی تھپیڑے کی، آزمائش کی، امتحان کی، اور یہ ایمان سے خالی پودا جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ موجود ہے اکھڑ جاتا۔ کوئی بھی آ کر اس کو
دنیا کے کسی مفاد پر تھوڑا سا لگائے، یہ دین کو پسے پش ڈال کر فوراً سے بے دینی کی طرف چل پڑتا۔ ما لہا من قرار، اس کے اس پودے کا، اس کلمے کا کوئی استقرار نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو صحیح انداز میں ادا ہی نہیں کیا یا اس کو سمجھا ہی نہیں، تو اس کا یہ کلمہ طیبہ ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتے۔ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن اس کا دل اس کی تصدیق نہ کرے، ملاوٹ پر مبنی ناپاک یہ کلمہ جو اس کے جسم کی اور اس کے کفر اور نفاق کی ناپاکی کی وجہ سے ناپاک ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرماتے۔ وگرنہ عبداللہ بن ابی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس کے ساتھیوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے کہا یہ کلمہ طیبہ جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی مانند ہے، یہاں پر مثال مومن کی دی گئی۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا صحابہ کے درمیان بیٹھ کے کہ مجھے بتلاؤ کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، تو سارے خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس مجلس میں موجود تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ مجلس جب برخاست ہوئی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والد محترم حضرت عمر کو کہنے لگے کہ ابا جی مجھے اس کا جواب پتہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جب یہ سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، تو مجھے اس کا جواب پتہ تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں ادباً خاموش رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش کہ تم اس کا جواب دیتے، وہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ خوشی کا باعث ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علمی بات پوچھی اور اللہ نے میرے بیٹے کو یہ توفیق دی کہ اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے مومن کو مشابہت دی کہ کھجور کا درخت زمین کے اندر اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی اور نامساعد حالات کے اندر بھی وہ کھڑا رہتا ہے اور اس کی شاخیں اونچی ہوتی اور وہ اپنا بہترین پھل سارا وقت دیتا ہے۔ اور سارا وقت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کھجور پر بھی موسم کے ساتھ پھل آتا ہے، یہ نہیں کہ سارا وقت ہی کھجور پر کھجوریں لگی رہتی، لیکن اس کی کھجور محفوظ کی جاتی ہے اور پورا سال استعمال کی جاتی ہے، یعنی اس کا فائدہ ہر وقت ہے، پھر اس کا سایہ ہر وقت ہے، پھر سردی گرمی بہار خزاں وہ ہرا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس کے فوائد معاشرے کو ملتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن بھی ہوتا ہے، بندہ مومن بھی ہوتا ہے جس کو اللہ کلمہ طیبہ نصیب کر دیتے ہیں۔ اب اس کی زندگی فائدوں بھری ہے۔ نمبر ایک، یہ اپنے ایمان کی جڑوں میں بڑا مضبوط ہوتا اور اس کے اخلاق اور کردار بڑے بلند ہوتے۔ جیسی مرضی ہوا چلے، جیسی مرضی آزمائش آ جائے، یہ اپنی جگہ سے اکھڑتا نہیں۔ اور مفسر آلوسی نے اور دیگر مفسرین نے مثالیں بیان کی ہیں کہ جس طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ بادشاہ نے آگ جلائی اور بڑی بڑی خندقیں کھود دی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ یا لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو۔ انہوں نے آگ میں کودنا قبول کر لیا لیکن اپنے دین سے نہیں پھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں پھینکا جانا قبول کر لیا لیکن لا الہ الا اللہ سے انکار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی مختلف آزمائشوں سے گزرتے رہے، لوگوں کی طرف سے بھی تکلیفیں آتی رہیں، خاندان والوں کی طرف سے بھی آتی رہیں، آپ کے صحابہ
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت ساری آزمائشیں اور ظلم ہوتے رہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اللہ کے دین سے پھیرنے والی نہیں بن سکی۔ شیب ابی طالب کے 3 سال سے زائد کا عرصہ مقاطعے کا، جس کے اندر سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، کوئی بندہ ملنے کو تیار نہیں، قریبی رشتہ دار کاروبار نہیں کرنے دے رہے، لین دین سے روک دیا گیا ہے، پتہ اور چمڑے کھانے کی نوبت آ چکی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ سے انکار نہیں ہے۔ غزوہ احد، غزوہ بدر، پھر خندق جیسے مشکل ترین مرحلے خود قرآن بیان کرتا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ ایک وقت تو ایسا تکلیف کا اور سختی کا آیا، خوف کا ایسا عالم تھا کہ دل حنجرے کے اندر آ گیا۔ دل، جس طرح انسان کہتا ہے نا خوف سے میرا دل حلق میں اٹک گیا، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیے، بلغت القلوب الحناجر۔ اور آپ سوچیں کہ وہ کیسا مشکل وقت ہوگا اور کیسی رات ہوگی جس میں صحابہ کرام جیسے استقامت کے پہاڑ، ان کے دل بھی، ان کے کلیجے بھی پھٹنے کو آ گئے، دل حلق کو آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی حالات کے اندر بھی جب ثابت قدمی اختیار کی گئی تو اللہ کی نصرت اور مدد آئی۔ امتحان آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ایمان پہ ثابت قدمی، اس کا ٹیسٹ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم ضرور بضرور تم میں آزمائیں گے حتیٰ کہ جان لیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں، کون اللہ کے رستے میں کوشش کرنے والے ہیں، اور کون ہیں جو اللہ رب العزت کے دین کی خاطر صبر اختیار کرنے والے، اور کون ہے جو ذرا سی تنگی آئے تو ایمان کو بیچ کر دنیا کے پیچھے لگ جائے۔ کشجرۃ خبیثہ، یہ منافق اور کافر خبیث درخت کی مانند ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بظاہر دیکھنے کو موجود ہے لیکن اس کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذرا سی ہوا چلتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، یہ فوری طور پر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کسی دیار کفر میں جا کر کھانے پینے اور عیاشی کی زندگی گزار، میرا ایمان کیا ہو، اس کی سلامتی کا کیا ہوگا، میری نسلوں کا کیا ہوگا، اس بارے اس کو کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو یہ کہ دنیا کی زندگی کے جو مزے ہیں میں کسی طریقے سے ان کو محفوظ کر لوں اور اپنی اس کی ضمانت حاصل کر۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں کوئی قرار نہیں۔ اس مثال کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے آپ کو اس مثال کے آئینے میں دیکھنا، یہ اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ ہم سنیں، سر ہلائیں اور اس کے بعد جا کر کہیں ہاں بڑی شاندار مثال تھی اور آج جمعے کے خطبے کا بڑا ہی مزہ آیا، بڑی نئی بات سننے کو ملی، پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی قسم میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس مثال کے آئینے کے اندر تولوں کہ کیا میں شجرہ طیبہ ہوں، کیا میرا لا الہ الا اللہ پڑھنا میرے اندر وہ ثابت قدمی لے کر آ رہا ہے، کیا میرے اخلاق اور کردار اس کی شاخیں آسمان کو چھونے والی ہیں، کیا میں اللہ کے دین کی خاطر دنیا کی آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہوں، اور کیا میری زندگی میں یہ جو خیر پیدا ہوئی ہے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ خیر سارا وقت دوسروں تک پہنچ رہی، میری مجلس میں بیٹھے ہوئے بندے کو خیر کی کوئی بات پتہ چلتی ہے، میرے ساتھ رہنے والے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے میں کوئی متاثر کرتا ہوں، میری زندگی کے اندر لین دین کے معاملات کے اندر میں لوگوں کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرتا ہوں۔ اگر تو یہ بات اس بات میں ہے، اور آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان تنہائی میں بیٹھے تو اس کے سامنے سب کچھ کھول دیتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے مزید کی توفیق مانگے۔
اور اگر آئینہ اس کے برعکس کچھ خبر دے تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ اور اللہ رب العزت سے طلب کرے کہ اللہ ہمیں شجرہ طیبہ بنا دے، ہماری زندگی کے اندر ثابت قدمی پیدا فرما۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر۔ اور اگر معاملہ شجرہ خبیثہ کا ہے کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے اور دل کانپنے لگ جاتے ہیں اور ہر وقت یہ لگتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر بندش کرا دی اور فلاں نے بندش کرا دی اور لوگ میرے اوپر حاوی ہیں اور اللہ رب العزت پر اعتماد اور توکل نہیں، نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی، صدقہ اور خیرات کی توفیق نہیں مل رہی، دعا کی توفیق نہیں مل رہی، دعا کرتا بھی ہوں تو یقین کے ساتھ نہیں ہے، سارا وقت ہاتھ اٹھا ہوئے پھوکے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ ہے میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، میرے اس شجرہ خبیثہ کی کوئی ٹہنی آسمان کی جانب نہیں جاتی جہاں سے کوئی تعلق جڑا ہوا ہو، اور دعا مانگتے ہوئے بھی یہ بے یقینی ہے کہ میری تو سنی نہیں جانی، تو پھر زندگی کے زاویے بدلنے کی ضرورت، پھر زندگی کے زاویے بدلنے کی ضرورت، پھر شدید محنت کرنے کی ضرورت، اس جڑی بوٹی کو اکھاڑ پھینک کر مضبوط شجرہ طیبہ کی تعمیر کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، وگرنہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے واضح کر دیا، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخر، اللہ رب العزت یثبت اللہ ثابت قدم کرتے بالقول الثابت، اس قول ثابت کے ساتھ، اس مضبوط قول کے ساتھ، کس کو؟ آمنو، جو ایمان لائے ہیں، اللہ اہل ایمان کو اس قول ثابت کے ساتھ مضبوط کر دیتے ہیں، کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی کی ثابت قدمی تو ہم نے جان لی، آخرت کی ثابت قدمی کیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا بندہ جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کے دفنانے والے اس کو دفنا کر جب لواحقین چلے جاتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ اس کو سنوائی جاتی، فرشتے آتے ہیں، آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک، اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے، ماذا تقول عن هذا، تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے جس کے پاس قول ثابت دنیا کی زندگی میں تھا؟ اس قول ثابت کی وجہ سے اللہ اس کو قبر کے سوالوں کے جواب میں بھی ثابت قدمی نصیب فرماتا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دفناتے تھے تو قبر کی مٹی برابر ہو جانے کے بعد ساتھیوں کو کہتے تھے اللہ سے اپنے اس بھائی کی ثابت قدمی کا سوال کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، اس لیے کہ اب اس کے سوال کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ یہ قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، یہ قبر کی کا جو گڑھا ہے، یہاں پر یہ سوال پوچھے جائیں گے اور وہاں پر ثابت قدمی اس قول ثابت سے ملنی ہے جو دنیا میں اختیار کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابل وہ بندہ ہے جس کو اٹھا کر جب بٹھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے تو نہیں پتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو وہ کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اور فرشتے آگے سے اس کو کہیں گے ما دریت وما تلیت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، اگر تو نے جاننے کی کوشش کی ہوتی تو تیری رہنمائی اللہ کی کتاب کی جانب ہوتی اور اللہ کی کتاب تجھ کو بتلاتی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخر۔ آج تو یہاں ثابت قدم نہیں رہ سکی، آج تو پھسل گیا۔ جس طرح دنیا میں ہر جگہ رال ٹپکاتا پھسلتا پھرتا تھا،
بالکل اس طرح آج بھی تو لوگوں کے پیچھے چلتا چلتا گمراہی میں چلا گیا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ اس طرح ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو قبر کے اندر یہ سوال کا جواب دینا اور اس کے لیے ثابت قدمی دنیا میں اختیار کرنی پڑتی ہے، تب بندہ وہاں جا کر ثابت قدم رہتا۔ اس لیے میرے بھائی اس آئینے میں اپنے آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا، وگرنہ وقت محدود ہے، دنیا کی زندگی گزر رہی ہے اور اسی طرح گزر جانی ہے، اور جس دن اعلان ہونا ہے کہ فلاں ابن فلاں آج قضاء الہی سے وفات پا گئے، اس وقت ہماری مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ مثالیں بیان فرماتے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ یہ مثالیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحان ربك